الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علی منی وأنا منه مل کے صلوات تلاوت محمد مالک اللہ عبادت قبول منظور فرما مالک اللہ سادات و عظام کی صفی عذاب اچھا عزتوں والی بارگاہ میں قبول منظور فرما مالک اللہ صدا شاد و آباد رہے وہ محلے و بستیاں جہاں پہ مظلوموں کا تذکرہ ہوتا ہے مالک اللہ حق پڑھنے کی توفیق عطا فرما حق سننے کی توفیق عطا فرما حق پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما مالک اللہ بار بار زواری معصومین نصیب فرما حج بیت اللہ نصیب فرما مالک اللہ سرکار ولی اور عصر بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں صلوات سارے احباب تیرا ایسے نہیں کوشش کرو سارے مل کے ایک بلند صلوات پڑھو توجہ ہے جی بات شروع کی جائے بالکل سادہ سادہ گفتگو بوجہ پاک یا علی مشکل کش علی کے حوالے لہجہ نرم ہو سکتا ہے لیکن یا علی کی فضیلتیں پڑھنا لازم ہے کوئی شیعہ ہو کوئی سنی ہو وہ شیعہ بنتے تب ہے کہ جب وہ علی کی محبت پہ قائم ہوتا ہے مجھ سے پہلے معراج کروا گئے میرے بھائی علی عمران گوندل صاحب اور میرے بعد بھی بہت خوبصورت انداز میں آپ کو فضائل و مصائب سنائیں گے بھائی ساجد اور مالک ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے بھائی عمران کی زبان تو یاد رکھیے گا بندہ اس وقت تک سنی نہیں بن سکتا جب تک وہ پاک رسول کے مشن کے مطابق علی کو تسلیم نہ کر لے تھوڑی تھوڑی آپ نے ہوں ہاں کرنی ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کائنات میں حضرت آدم سے لے کر آج کے دور تک سید بابا جی جتنے بھی بندے آئے ہیں جو بھی آیا عبادت کر کے چلا گیا حضرت آدم سے لے کے چلا اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم ابو البشر ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو جاتے ہوئے بتا کے گیا ہو کہ میری زندگی کامیابی کی ہے اللہ اگر بات سمجھ آئے یا ناکامی کی ہے کالو سے بندے نو سمجھ آنی ہے جس نے غور کرنا ہے ولایت امیر کی قسم کائنات میں پہلا اور واحد شیعہ سنی کا مرشد علی ہے ضرب لگتے ہی فرمایا فَرْسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے سلامتی سلامتی مشکلن بگشالی فوستو برب القعبہ کل سمجھ آئیے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے اب یہاں پہ علماء سے پوچھا گیا بھی کامیابی کیا ہے کیا مولا علی کو شہادت ملی کیا اسے علی نے کامیابی کہا بھئی ساجد بڑی قیمتی چاچا جی خصوصی توجہ کریں گے یہ لفظ آپ کے لیے کہتا ہوں شہادت کیا تھی رسول کے ساتھ بندے جنگ پہ جاتے دور کے سفر کرتے پہاڑوں سے جاتے مال بھی خرچ کرتے پھر جا کے موت ملتی اسے شہادت کہتے کہ علی بادشاہ شہادت کی وجہ سے کہہ رہے تھے میں کامیاب ہو ولایت امیر کی قسم شیعہ سنی لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بندہ بستر پہ علی کی محبت میں مر جائے اللہ شہادت کی موت لکھ لیتا ہے سلامتی بھئی سلامتی ہے بری
صلاۃ سلام شیعہ سید یا سنی، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جو یا علی کی محبت پہ بستر پہ مار جائے، لڑنا دور کی بات ہے، تو اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ تو جس علی کی محبت شہادت کی موت دیتی ہو، کیا وہ علی وہ خود شہادت پا کے کہے گا میں کامیاب ہوں؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور کامیابی ہے۔ پھر علماء سے پوچھا کیوں کامیابی؟ فرمایا چونکہ اللہ سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ مرنے والے کی ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے کہا دنیا والوں، اب تو اہل سنت نے اپنی کتاب مثنوی مظہر العجائب میں، جس کا رائٹر ملانگ سائیں فرید الدین اطار ہے، وہ کہتا ہے کہ پردے کے اندر جلی نہیں علی تھا۔ بولیے چاچا جی توجہ کہ جو پردے کے، میں کھڑا ہوں اس پہ، جو میز منبر ہے اس کے اس جانب ہو، ادھر نہ ہو، جو ادھر ہو، مثال غور سے سننا، ادھر ہو سرکار، ادھر نہ ہو، وہ اللہ نہیں۔ کل سمجھ آئے تو بولیے جی، سرکار ادھر ہو ادھر نہ ہو، اللہ نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میں شاعران سے بھی قریب ہوں، اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ تو یاد رکھنا دنیا والوں، جو پردے کے ادھر تھا ادھر نہیں تھا، وہ علی تھا، جلی نہیں تھا۔ سمجھ آئے تو بولیے، اس کا مطلب ہے پردے کے ادھر تھا ادھر نہیں تھا، تو وہ یا علی تھے، اللہ نہیں تھا۔ اللہ تو ہر جگہ پہ، تو کیا اللہ سے ملاقات، توجہ کرنا، بیٹھنا میرا بچہ۔ تو دوسرا تیسرا علماء کہتے ہیں چونکہ علی کو منصب مل گئے، منصب پہ قائم ہو گئے، تو دنیا والوں کو اتنا نہیں پتا منصب نہیں تھے، علی تک بھی تھے۔ ہاں منصب نہیں تھے، نبوت بعد میں آئی، رسالت چاچا جی بعد میں آئی، خلافت بعد میں آئی، علی پہلے تھے۔ میں پتہ کیا میری ایک بڑی یہ خامی ہے کہ میں اس وقت تک پڑھ سکتا ہی نہیں جب تک بندوں کی توجہ نہ حاصل ہو۔ میں کوئی شیعہ سنی کو لڑانے نہیں آیا، میں ان کا اتفاق پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، محبت بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یا علی کو سنی بھی مانتے، شیعہ بھی مانتے، وہ سنی نہیں جو مرشد علی کو نہیں مانتے۔ تو یاد رکھنا نبوت نہیں تھی، علی تب بھی تھے۔ اب چاچا جی کوئی بندہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے ابتسام رضوی صاحب آپ نے بات کی ہے، کوئی دلیل ہے؟ تو قرآن کی عزت کی قسم اہل سنت رائٹر اپنی کتابوں میں سید کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ یاد رکھنا جب آدم نے ترک اولا کیا تھا، ترک اولا، کچھ بندے بڑی جلدی کہتے ہیں جی آدم غلطی کی تھی، اور جس امت کا باپ ہی غلطی کر جائے، بولو تو صحیح گل سمجھ آئے، غلطی نہیں۔ اور یہی ہم شیعہ دنیا کو عقیدہ رسالت بتاتے ہیں، جو غلطیاں کرے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اگر سمجھ آئیے تو بولو پھر، جو غلطیاں سید کرے نادر وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے امر سے آتا ہے۔ کیا ترک اولا کیا، تو اللہ کے نبی نے ترک اولا کیا، اللہ نے جنت سے نکالا، حوا کو الگ کر دیا، آدم کو، بولو یہی بات ہے جو آپ کو بات، حوا کو الگ کر دیا، آدم کو، اور روتے تھے حضرت آدم بی بی حوا کی جدائی میں۔ اللہ سے کہا پروردگار کیا کہو، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی، نام نظر آئے، کب پروردگار یہ کن کے نام ہے؟ فرمائیں گے خاص ہستیوں کے نام ہے، تو کہا کہ ان کا واسطہ دے تو حوا کو مل جائے گا۔ اہل سنت اپنی کتاب میں لکھتے
علی فاطمہ حسن حسین. بولیے گا حضور. ایسے مل کے حیدری. تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلا بشر آدم ہے. آدم کو جس نے اپنی حوا سے ملایا وہ ابو طالب کا بیٹا علی، وہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کی مالکہ جناب زہرا، وہ حسن حسین. تو یاد رکھنا پھر یہ منصب نہیں تھا، میرا مرشد علی تھا. تو کرو سوال کیوں حیدر کرار نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا. وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک مشوری تھا، اس مشوری نے میرے مرشد علی کو اللہ کہا تھا. مرشد علی نے تلوار مار کے اس کو مار دیا. پھر سوچا مشوریت ختم ہو جائے گی. اس کو میں بتا نہیں سکا کہ میں اللہ ہوں یا نہیں ہوں. جیسے مولا نے زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا. 72 مرتبہ علی نے موت دی، پھر زندگی کی. جب اٹھانے کا اب کیا کہتے پہلے شک تھا اب پاک ہو گیا. پہلے شک تھا. پہلے شک تھا. سرکار اب یقین ہو گیا. مولا علی نے اسے چھوڑ دیا. فرمایا ایسے نہیں. جب ضرب لگی نا تو مولا نے کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی اسے بتانے میں کامیاب ہو گیا میں اللہ نہیں، اللہ وہ ہے جسے میں جھکتا ہوں. اللہ یار بات سمجھ، بڑی قیمتی بات ہے. اللہ سلامت رہے، سلامت حیدری. اللہ وہ ہے. وقت بڑی تیزی سے گزر ہے. 2 باتیں اور بھائی کے حوالے میں. عزت مآب سامعین تو دنیا کو یہی بتا رہے کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو میرے مرشد علی کا مقابلہ کر سکے. کچھ سمجھ آئے؟ ہاں کریں گے. کوئی بابا جی ایسا نہیں، محسن بھیا بھائی ساجد شاکر شریف، کوئی چاچا جی ایسا نہیں جو میرے مرشد علی کا، ایک بار بولو، جو میرے مرشد علی کا. یہ ہے منبر حسین. اہل سنت بھائی جو ہے چاچا منبر حسین اور منبر رسول، کیونکہ حسین مصطفیٰ سے ہیں اور مصطفیٰ حسین سے. اس وجہ سے منبر حسین کہو یا منبر رسول کہو ایک بات ہے. مجھے اس کی قسم ہے. بات بڑی قیمتی ہے. یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی اہل سنت رائٹر آئے ان میں ایک بہت بڑا نام ہے علامہ سلیمان قندوزی کا، جن کی کتاب ہے جنابی المودت. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لم یبعث نبی جمع الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو نبی بنایا ہی نہیں جب تک اس نے ولایت علی کا اقرار نہیں کیا. بولنا نہیں آگے حسین. جب تک اس نے آپ نے سننا ہے تو بابا جی میں جب تک ولایت علی کا اقرار نہیں کیا. تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں اختلاف نہیں کہ کون نبی جیسا، کون علی جیسا. بھیا میری طرف دیکھنا، کون نبی جیسا، کون مرشد علی جیسا. مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں. مجھے تو نبی بھی علی کے برابر نظر نہیں آئے. اب آپ پیشہ کہلے سنت چپ بھی کر جائیں گے مجھے دکھ نہیں. شیعہ بندہ ہو پھر چپ کر لے دکھ ہے. اور بندے ویسے ہی ہم پہ اعتراض کرتے بابا جی بھئی شیعہ وہ باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. ایک بڑا معتبر نام ہے مائی حلیمہ کا. ویسے بھی سرکار چاچا جی بندے کہتے بھی خاص کا نام لیتے ہیں، اماں حلیمہ کا نام نہیں لیتے. چلو میں آج اماں حلیمہ کی بیٹی کا تذکرہ کرتا ہوں. بولو یار آپ شیعہ بھی ہو. بولو
نام تھا حسنیہ. کیا نام؟ حسنیہ. چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں یا علی کے نعرے بلند کرتی تھی. جڑے بندے نو یہ بھی گل نہیں نہ سمجھ آنی بھئی مائی حلیمہ کی بیٹی حیدر کے نعرے لگاتی تھی، پھر اسے سمجھ آنا بھی کچھ یہ تو سادی گل تو نہیں نہ کر سکتا میں. وہ نعرے لگاتی تھی اور لعین کے دور تھا. اس نے کہا جو علی کا نعرہ لگائے گا نا بس 5 منٹ کے لیے، جو بادشاہ علی کا نعرہ لگائے گا اسے اندر ڈالا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا. بوڑھی ہو گئی، بال سفید، ہاتھ میں موسیٰ والا عصا. سادی سی بات کر رہا ہوں ملنگ جی. چلتی ہے ایک قدم اور کہتی علی حق ہے. علی ہمیں ٹھوس آ گیا ہوں بھی ہر بندے نے میری گال سمجھ آئے. علی حق ہے. حاکم نے کہا جلدی کر حسنیہ کو لے کے. یہ نعرہ لگاتی ہے یا علی کا، نعرہ لگاتی ہے یا علی کا. اسے پتہ نہیں بھئی علی کے نعرہ لگانے والے کو ہم نے سزا دینی ہے. اور اس نے کہا تو سزا کیا دے گا؟ مجھے سزا کیا دے گا؟ میں خود تیرے پاس آئی ہوں، جو دے سکتا ہے سزا دے. اس نے کہا میں تمہیں سزا دوں گا لیکن سزا کا بہانہ نادر بھیا جی ڈھونڈ رہا تھا. اللہ کرے میں گل سمجھا لا ہر بندے نو بھیا جی. اس نے کہا بہانہ ڈھونڈوں پھر سزا دو. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو کہتی ہے، تو حسنیہ تو کہتی ہے کہ علی جو ہے خلفائے راشدین سے افضل ہے. اس نے کہا غلط کہا ہے تمہیں جس نے بھی یہ کہا ہے. اس نے کہا پھر تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا میں تو یہ کہتی ہوں علی آدم سے بھی افضل ہے. بولنا یار، بولنا یار، بولنا نہیں آگے اسے. ساتھ میں پہلے کہہ رہا ہوں بات شیعہ سنی کی مشترکہ کروں گا. میں کہتی ہوں علی ابراہیم سے افضل ہے. میں کہتی ہوں علی عیسیٰ موسیٰ سے افضل ہے. اب دلیلیں دو اور میں سنو اور سلام کروں. اس نے کہا دلیل دے ورنہ قتل کر دوں. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں تم شیعہ کی بات نہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے گندم کا دانہ کھایا. کنک داری اب موسم بھی گندم کا ہے، ہر بندے نو گل بھی سمجھ آ جائے بھی کنک دا دانہ کھاتا تے اللہ جنتی چو کٹ چھڑے تے جڑے منہ دے من کھا جاندے انہیں اللہ کہاں سے نکالے. اس کا مطلب ہے یہ بات ٹھیک نہیں. در اصل اس نے خیر مجھے یہ نہیں بھی وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، میں اور مسئلہ سلجھانا چاہتا ہوں. جب کہا نا کہ گندم کھائی تھی تم کہتے ہو تو جنت سے نکالا تھا. انہوں نے کہا ہاں آدم کو جنت میں سے نکالا تھا گندم کھانے کی وجہ سے. فرمایا پھر یاد رکھو آدم سے علی اس لیے افضل ہے، آدم کو اللہ نے روکا تھا اس نے پھر کھائی تھی، علی کو روکا بھی نہیں. نا علی کو روکا بھی نہیں. ساجد بھیا پھر بھی مرشد علی نے گندم نہیں کھائی، جو کھائے ہیں. اس نے کہا بتا جو روکنے پہ کھائے وہ افضل ہے یا جسے روکا بھی نہ جائے اور وہ نہ کھائے وہ افضل ہے؟ اس نے کہا علی افضل. اس نے کہا اچھا چل دوسرا یہ بتا ابراہیم سے کیسے افضل؟ ابراہیم سے کیسے افضل؟ اب میں قرآن پڑھوں. قرآن میں اللہ کہتا ہے میرا مالک مجھے دکھا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا مالک مجھے دکھا کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے اللہ کا نبی کہتا ہے میرا مالک مجھے دکھا. ابراہیم کہہ رہا ہے تم مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. آگے سے اللہ نے کہا لم تؤمنوا تجھے ایمان نہیں. بال سمجھ آئے تو تھوڑا بولے ادھے. لم تؤمنوا تجھے ایمان نہیں. کہتا ہے ان یطمئن قلبی ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں. لاگنا یہ ہے ابراہیم جو اطمینان ڈھونڈ رہا ہے. اور علی کون ہے جو
مجھ سے سارے پردے ہٹا بھی لے، میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو، اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اچھا عیسیٰ سے کیسے افضل؟ آخری بات، عیسیٰ سے بولو تو صحیح ہے، کیسے افضل؟ فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ عیسیٰ مردہ زندہ کرتا تھا، عیسیٰ مردہ زندہ کرتا تھا، اور کرتے بھی تھے حضرت عیسیٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا عیسیٰ مردہ زندہ کرتا تھا۔ اچھا تو علی کی فضیلت کی کیا دلیل دے گی؟ اس نے کہا ایک مرتبہ ایک بندہ یا علی کے پاس گیا، اس نے کہا بتائیں آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ بات آخری ہے، چھوڑ رہا ہوں میں فضائل ختم کرنے لگا ہوں، بتا تو افضل یا عیسیٰ؟ اس نے کہا کہ مولا فرماتے تو بتا تیری نظر میں کون افضل؟ اس نے کہا عیسیٰ، وہ مردہ زندہ کرتا تھا۔ مولا نے کہا میں بھی کر دیتا ہوں، اس نے کہا کر دیں۔ وہ چلتا 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 مولا کو لے کے قبرستان کے دروازے پہ سید آیا، جیسے مولا پہنچے نا، مولا نے اسے دیکھا، دیکھی کہا تو کہتا تھا عیسیٰ مردہ زندہ کرتا تھا اس لیے وہ افضل ہے، اب تو آیا ہے مجھ سے عیسیٰ سے افضل ہونے کی دلیل لینے، اب بتا ایک مردہ زندہ کروں یا قبرستان زندہ کر لوں؟ بولنا اگر بات سمجھ ہے۔ اس نے کہا مجھے سارا قبرستان نہیں چاہیے، ایک مردہ، بولو تو صحیح، ایک زندہ کر۔ مولا نے کہا اچھا ایسا کر بھئی تو نا قبرستان میں سے سب سے پرانی قبر تلاش جا کے سب سے بسیدہ قبر سرکار ہے تلاش کی۔ مولا اس پہ گئے، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے مولا نے ٹھوکر ماری اور مار کے کہا قم بِإِذْنِ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طالب۔ مولانا اگر گل سمجھ آئے، اٹھ علی کے حکم سے جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اگر علی کا باپ کافر ہوتا تو علی ہر جگہ پہ نہ بتاتے، بتا رہے تھے کافر نہیں، جو کل ایمان کا باپ ہے وہ ابو طالب ہے۔ جاگنا یا وہ ابو طالب ہے۔ جلدی سے مولا نے قبر کو ٹھوکر ماری۔ بات یہی پہ آخری کر کے میں دعا دینے لگا، جیسے ہی قبر سے مردہ اٹھا، بے بھیا مردے نے اٹھ کے جو بات کی وہ کتاب والے نے اپنی نقل کر لی، دنیا کو بتائی۔ وہ کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا وصی رسول اللہ۔ ہم نے اپنی طرف سے کچھ گھڑا نہیں ہے۔ وہ اٹھا اٹھ کے کہتا ہے اے اللہ کے ولی سلام، اے مومنوں کے امیر سلام، اے اللہ کی حجت سلام، اے مصطفیٰ کے وسیع سلام۔ آگے سے بادشاہ حیدر قرار مسکرا کے کہتے تجھ پہ بھی سلام ہو اے اللہ کے نبی، تجھ پہ بھی سلام ہو اے اللہ کے نبی۔ تو دنیا والوں کو بتا دیا، حسنیہ نہیں کرے، فرمائے خود فیصلہ کرنا افضل علی ہے یا عیسیٰ ہے۔ اس نے کہا کیسے فیصلہ کروں؟ اس نے کہا یاد رکھنا جو عام مردہ زندہ کرے اس کو عیسیٰ کہتے ہیں، اور جو نبی کو زندہ کرے اسے حیدر کرنا۔ یاد رکھیے گا عزت مآب سامنے، اگر دنیا کو مرشد علی سمجھنے، آخری بات فضائل نہیں مسائل کی، اگر دنیا کو یا علی سمجھ میں آ جاتے، علی کی ضربت سمجھ میں آ جاتے، تو پھر دنیا یا علی کو روتی۔ کوئی چوتھا خلیفہ مانتا ہے اس کی مرضی، جو پہلا مانتا ہے ان کا اپنا کیوں۔ ایمان سے بتاؤ علی کو چوتھا بھی مانوں، لیکن اتنا مجھے بتاؤ دین کو بچانے کے لیے کسی پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ کی بیٹیاں بازار میں گئی ہیں یا چوتھے کی بازار میں گئی؟ ہائے کرنا آخری میں نے 1 منٹ گر کے پڑھنا ہے کیونکہ اذان کا وقت قریب ہو گیا۔ میرا بھائی آپ کو مصاحب سمجھ، مولا امین کائنات نے اپنی زندگی میں اپنی عالیہ بیٹی کو بلایا تھا، اور ذاکرین ایک بھی ہے نکل گئی بس یہی پہ سلام کرو، بلایا، اور ذاکرین کہتے ہیں شاہی دکھانے کے لیے
نہیں شاہی دکھانے کے لیے نہیں، مقتل کی روایت ہے۔ مولا نے کہا میں چاہتا ہوں میری زندگی میں میری عالیہ ان بازاروں کو دیکھ لے۔ عزاداروں آ گئی علی کی بیٹی، سارا مضمون چھوڑ دیا، وقت نہیں تھا، علی کی بیٹی آ گئی کوفہ کے بازار کے باہر۔ علی بادشاہ نے اعلان کروایا کوفہ کا کوئی مرد باہر نہ آئے، کوفہ کی کوئی عورت باہر نہ آئے۔ بڑی جلدی کر رہا ہوں، یہی پر سلام کر رہا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا اب بادشاہ علی بیٹیوں کو لے کے آئے۔ اب کوفہ کی عورتیں ایک دن اکٹھی ہو کے آئیں، مولا ہمارے مرد کہتے ہیں ہم نے علی سے قرآن پڑھا، ہم چاہتی ہے کہ ہم آپ کی بیٹی سے قرآن پڑھے کیونکہ بیوی کا لہجہ آپ سے ملتا ہے۔ بس آخری بات ہے ہائے کرنا۔ عورتوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی سے، مولا علی نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میری بیٹی تمہیں قرآن پڑھائے گی، لیکن ایک وعدہ تم کرو، کون سا؟ رش بنا کے میری عالیہ کے سامنے نہیں جاؤ، کیونکہ جب جاؤ گے میری عالیہ گھبرا جائے گی۔ میں کہتا ہوں مولا جو عام عورتوں کے رش سے گھبراتی تھی، اللہ جانے شرابی کے دربار میں خطبہ کیسے دیتی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ سیعلم اللہ سیعلم